اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی بندگی کرے گا لیکن اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ محترم دوستو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، تو ان میں سے ایک نعمت ہے اولاد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے، کیونکہ اولاد کے بغیر انسان یعنی کہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ تو اس نعمت کا پتہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہ بہت خوش قسمت تھے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو محترم دوستو، آج کا موضوع جو ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں گے، کیونکہ اولاد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اب اس کی تربیت ہمیں خود کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اولاد ہو گئی اور ہم نے اس کو یعنی کہ اس کی تربیت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، تو یہ ہمارے اوپر وبال ہوگا۔ اس لیے کچھ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ اولاد کو سب سے پہلے والدین کیا کرے، عزت کرے، یعنی اولاد کی عزت کرے، ان کو یعنی پیار و محبت کے ساتھ سکھائے، اور ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی یعنی کہ کیا کرے، کوشش کرائے، برے لوگوں سے ان کو دور رکھے، جیسے کہ ان کے کلاس فیلو سے یا ساتھی ہے یا کوئی بھی ہے۔ اگر پتہ ہے والدین کو کہ یہ بچہ یعنی کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کی یعنی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اچھا نہیں ہے، تو اس سے دور رکھیں۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد کو دین پڑھائے، مکاتب کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اس کو یعنی کہ اس کو ملائے، اور ان کے ساتھ کیا کرے، اس کا رابطہ بڑھائے، اور اس کو مکاتب بھیجے، صبح شام کیا کرنا ہے، مکتب کے اندر بھیجنا ہے، مدرسے میں بھیجنا ہے، تاکہ یعنی وہاں جا کر یہ علماء صلحاء سے سیکھے گا، امام صاحبوں سے سیکھے گا، تو اس کو یعنی کہ سمجھ آئے گا کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جب سیکھے گا تو انسان کو سمجھ آئے گا۔ اسی طریقے سے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے گا اور نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو یعنی کہ پیٹنا ہے، اتنا نہیں پیٹنا ہے کہ کچھ ٹوٹے، لیکن اس کی تربیت کے واسطے ہلکا سا اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، صبح بچوں کو سلا کر رکھتے ہیں، بچہ سویا ہوا ہے 8 بجے 9 بجے، اب سکول کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ان کو بیچاروں کو ڈنڈے مار کر اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان کو صبح کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے، باقی نمازوں کے لیے ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچوں کو سمجھانا، بیٹا نماز ہمارے پر فرض ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ چیزیں ان کو بتلانی ہے۔ ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ یہ خود سمجھ آئے گا، اور اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو نماز ہے یہ مجھے پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ والدین خود کوشش کریں۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں، یعنی بڑوں سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ والدین جب تہجد گزار بنیں گے تو پھر بچے کیا کریں گے، بچے فرض نمازیں پابندی سے ادا کریں گے۔ تو اس لیے پہلے والدین کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ والد صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹا چلو نماز کے جاؤ، اچھی بات ہے بیٹوں کو جانا چاہیے، لیکن چھوٹے بچے کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے پہلے والدین کو خود کیا کرنی ہے، خود نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، تاکہ یہ اثر بچوں پر رہے گا، اور بچے بھی نماز کے لیے جائیں گے، نیک کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔
تو اس لیے یعنی کہ اپنے بچوں کو دین بھی سکھائے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھائے۔ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا ہے، اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تربیت یہ والدین کا حق ہے، اس کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کا حق ہے، اس بچے کا اور بچی کا اچھی جگہ رشتہ کرنا یہ والدین کا حق ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کی قدر کرے، والدین کی عزت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ والدین کا بھی بہت بڑا حق ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا پورا دھیان رکھیں۔ اور آج کل ہے سوشل میڈیا پر اپنے بچوں کا یعنی کہ بچوں کو دیکھے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو ان کو پہلے سے بتائے کہ بیٹا بیٹی میں آپ کا موبائل کبھی چیک کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ ان کو اچانک جا کے آپ لوگوں نے پکڑ لیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو پہلے سے بتائے کہ میں آپ کا موبائل بیٹا میں آپ کا موبائل کبھی بھی چیک کر سکتا ہوں، تو یہ چیزیں ان کو پہلے سے بتانی ہے، اور بتانا ہے کہ جب آپ کمرے میں اکیلے بیٹھتے تو کنڈی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ سب کے سامنے دیکھ لیں جو کیا ہے دیکھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے والدین کو بھی یعنی کہ سوشل میڈیا پر خود کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ بچے بھی کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچیوں کی تربیت کی بہت فکر کریں۔